بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین اور حضرات۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک نیا اور حیران کر دینے والا واقعہ لے کر آیا ہوں، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ کیسے ایک عقل مند عورت کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے۔ اس واقعے میں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کیسے ایک لالچی عورت اور محبت کرنے والی عورت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بادشاہ کی 4 بیویاں تھیں، جس میں سے ایک بیوی نہ تو زیادہ خوبصورت تھی اور نہ ہی زیادہ چالاک، لیکن دوسری بیویاں کافی خوبصورت تھی، تیز اور ہوشیار بھی۔ جن میں سے ایک بیوی جو رنگ کی سانولی تھی نہ ہی ان کی طرح چالاک تھی، لیکن بادشاہ سب سے زیادہ اسی سے پیار کرتا تھا، لیکن باقیوں کو اتنا پیار، اتنی چاہت اور اتنی محبت نہیں کرتا تھا۔ لیکن یہ نا انصافانہ سلوک بادشاہ کا ان 3 بیویوں کو چبھتا تھا۔ یہ سب اس ساملی عورت سے جلتی تھی، ان کا بس نہیں چلتا، نہیں تو یہ بادشاہ کے پاس بھی اس کو نہ جانے دے۔ یہ ہر وقت اس عورت کی برائیاں ڈھونڈنے میں لگی رہتی تھی، اور وہ سب بادشاہ سے ان کی چگلیاں لگایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی، اے ہمارے سر کے تاج، ہمیں ایک بات تو بتائیں، آپ ہم سے اتنی محبت اور چاہت نہیں کرتے جتنی آپ اس ساملی رنگ والی سے کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ بادشاہ جو ذہین اور عقل مند انسان تھا، اس نے ان کے سوال کا جواب اس وقت نہیں دیا۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد ایک ایسا موقع آیا کہ بادشاہ خوشی کے طور پر اپنی بیویوں کو کچھ نہ کچھ انعام دینا چاہتے تھے۔ جب یہ بات ان 4 بیویوں کو پتہ چلی تو ان 4 میں سے جو 3 بیویاں کافی خوبصورت تھیں، یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور دل میں سوچا کہ ہم اس موقع پر بادشاہ سے ہیرا جواہرات اور سونا چاندی بھی لے لیں گے۔ آخر کار وہ ٹائم آ ہی گیا۔ اس نے اپنی تمام بیویوں کو پیغام پہنچوایا کہ میں آج کافی خوش ہوں اور اس خوشی کے موقع پر اپنی تمام بیویوں کو انعام دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک ٹائم طے کیا اور اس مقرر کیے ہوئے ٹائم پر بادشاہ نے اپنی تمام بیویوں کو اکٹھا کیا۔ جب اس کی ساری بیویاں اکٹھی ہو گئی تو بادشاہ نے خزانے کے رکھوالے کو کہا، میری بیویاں جس چیز پر ہاتھ رکھے تو آپ نے اسے وہ دے دینا ہے۔ خزانے کے رکھوالے نے بادشاہ کی بات پر عمل کیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ جاؤ، جو چاہو وہ لے لو۔ 4 میں سے 3 بیویاں خوش ہوئی اور خزانے کی طرف بھاگ پڑیں، بلکہ ان میں سے ایک بیوی جو رنگ کی کالی تھی وہ کھڑی رہی، وہ ان کی طرح ٹوٹ کر نہیں بھاگی۔ بادشاہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، بلکہ جب ان 3 بیویوں نے ڈھیر سارا سونا اور ہیرے اپنے ہاتھ میں لے لیے اور اس کے بعد بادشاہ کے پاس آئیں اور آ کے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ جس سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ ابھی تک یہاں پر بت بن کر کھڑی ہے اور کچھ بھی نہیں لیا۔ بادشاہ کی وہ لالچی 3 بیویوں نے تانا مارتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو سب کچھ لے لیا لیکن آپ کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ زور زور سے ہنس رہی تھیں، پر وہ بیوی جو رنگ کی سانولی تھی وہ خزانے کے پاس سے آ کر گزری اور بادشاہ پر جا کر اپنا ہاتھ رکھ دیا، جسے دیکھ کر سب حیران ہو گئے اور بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بعد کہا، آپ مجھے ان سونا چاندی اور ہیرے سے زیادہ اہم ہے۔ میرے لیے یہ سونا چاندی ہیرے کوئی میں نے نہیں رکھتے، اگر آپ میرے ہیں تو یہ آپ کا سب کچھ میرا ہے، اس لیے مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ اور کہا کہ جس کا ادا کیا یہ سب کچھ ہے میں نے اسی پر ہاتھ رکھا ہے۔ بادشاہ کو اس بیوی سے یہی امید تھی۔ پھر بادشاہ نے ان کا ہاتھ تھاما اور ان 3 بیویوں کو کہا جو لالچی تھیں، آج اچھا موقع ہے، کیوں نہ میں آپ کے اس سوال کا جواب آج دے ہی دیتا ہوں۔ وہ بیویاں جو اپنا سوال بھولی ہوئی تھی ان کو یاد کرواتے ہوئے کہا کہ آپ ہم سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا آپ اس ساملی رنگ والی سے کرتے ہیں، تو پھر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اس کی وجہ یہی ہے، اس کی سمجھداری اور محبت کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور کہا کہ اس نے مجھے چنا ہے، اس کے لیے یہ دنیاوی خزانہ میں نے نہیں رکھتا۔ کہا کہ اس نے اس انسان کو چنا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ تم نے ہیرے، سونا، جواہرات اٹھائے، اس نے مجھے چنا، اس نے ان سب چیزوں کی طرف دیکھا بھی نہیں، اسی وجہ سے میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں۔ کہا کہ یہ بے وقوف نہیں ہے، بہت عقل مند ہے اور میرے لیے دنیا کی سب سے سمجھدار عورت ہے۔ اس نے جو انتخاب کیا اسی وجہ سے میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے میں آپ سے محبت نہیں کرتا، میں نے بس آپ کے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ دوستو، یہی حال ہوتا ہے جب انسان محبت الہی کو تھام لیتا ہے تو کائنات کی چیزیں اس کے لیے میسر ہو جاتی ہیں۔ دوستو، اس دنیا میں ہم اپنی ساری زندگی دولت، شہرت
اور امیر ہونے کے لیے ضائع کر دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں۔ یہ دنیا ہمارا مستقل گھر نہیں ہے، ہم اس دنیا سے ایک نہ ایک دن چلے جائیں گے اور اس کے بعد ہماری نئی زندگی شروع ہوگی۔ اس زندگی میں سزا ملے گی یا انعام ملے گا۔ دوستو، اس قصے میں یہی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر محبت اس دنیا کو بنانے والے سے کی جائے اور اس بنانے والے کا سب کچھ تمہارا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس دنیا کو اور اس دنیا میں جو سب کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ سوچو، اگر ہم اپنی ساری زندگی اس کی چاہت کے مطابق گزاریں گے اور سب سے زیادہ اس سے چاہت رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دے دے گا۔ کاش میں سمجھا پاتا آپ کو اور خود کو۔ اللہ ہمیں سب کو ایسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔